واپس ہوئے اور پتہ کرتے ہوئے کہ مکے میں کچھ ہوا ہے نیا ہوا، لوگوں نے ہاں بتایا یہاں نیا ہوا ہے۔ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے، لوگوں کو جمع کر کے بتائیے ایسی کہیں بات ہو سکتی ہے۔ وہ عمر بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا اے محمد بن عبداللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، یہ بات سچ ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا بے شک یہ بات سچ ہے، بے شک یہ بات سچ ہے، اور میں تم کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کرو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی شہادت کی گواہی دو اور میری رسالت پر نبوت کو تسلیم کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے، جانکار آدمی تھے، مکے کے شریف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو جو نبی ہوتا ہے وہ غیب دان ہوتا ہے۔ سب مانتے تھے یار کہ جو نبی ہے وہ غیب دان ہوتا ہے۔ ارے یہ تو صدیق کی بات ہے، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہے، جو سب سے بڑا دشمن اسلام تھا، جو سب سے بڑا دشمن اسلام، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہا کرتا تھا۔ لوگ اس کو پہلے ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمتوں کا باپ۔ میرے آقا کی زبان مبارک سے نکل گیا تم ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے۔ میرے آقا کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نکلا تو ایسا مشہور ہوا کہ لوگ اس کا اصلی نام بھول گئے اور ابو جہل کے نام سے آج بھی جانتے ہیں۔ اتنا بڑا دشمن مسلمانوں کا اور بانی اسلام کا، لیکن وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب دان ہوتا ہے۔ دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، کافر ہے، لیکن وہ یہ بات جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب دان ہوتا ہے، اس کو غیب کا علم ہوتا ہے اللہ کی عطا سے۔ لیکن افسوس آج کچھ بے وقوف لوگ نہ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں غیب نہیں معلوم، لکھتے ہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کم علموں سے، بے وقوف احمق لوگوں سے ہم کو اور ہماری قوم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جبھی تو گیا تھا نا سرکاری داروں کے پاس ابو جہل، آپ نبی ہیں؟ بے شک میں نبی ہوں۔ اچھا نبی ہے تو غیب کا علم رکھتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا بے شک، بتاؤ میری مٹھی میں میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ۔ سن رہے ہیں نا آپ کیا؟ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ لیکن شان مصطفیٰ دیکھو، شان مصطفیٰ دیکھو۔ آقا نے فرمایا میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا۔ ارے ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بے زبان ہے۔ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ میری مٹھی میں جو ہے وہ بے جان ہے۔ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم۔ بڑا خوش ہوا، ارے یہ تو بات صحیح ہے، اگر وہ بتا دے۔ ارے وہ بے وقوف تھا، وہ احمق تھا، اس کے پردے پڑے ہوئے تھے، اس کو کیا معلوم کہ میرے آقا کی کیا شان ہے۔ بے جان پر اگر نگاہ ڈال دے تو اس کو جان پیدا ہو جاتی ہے، بے زبان پر نگاہ کرم کر دے تو اس کو زبان مل جاتی ہے، قوت گویائی مل جاتی ہے۔ آقا نے کہا بتا دوں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، میں بتاؤں، یہ جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہے۔ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہماری مٹھی میں بے جان ہے، ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ یہ بے زبان ہے۔ ارے بے وقوف، تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا یہ تو آقا کی شان ہے، آقا نے نگاہ نبوت
نگاہ کرم ابو جہل کی مٹھی کی طرف. جیسے ہی آقا کی نگاہ کرم اس کے مٹھی کی طرف ہوئی اندر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان